معاشرت دین کا بہت ہی اہم اور افضل حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جو عملی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی معاشرت اگر اچھی ہوگی تو جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی معاشرت پرکشش ہے، ان کے اندر نظم و ضبط ہے، ان کے اندر ترتیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت بڑھے گی اور بڑھتی رہی ہے. ماضی میں تاریخ ہماری اس بات کی شاہد ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن اگر معاشرت میں خرابیاں ہوں، معاشرت اچھی نہ ہو، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک بسا اوقات گناہ ہے، گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. مثلاً عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ساری معاشرت کا لب لباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لفظوں میں بیان فرما دی اور اس کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ قدم قدم پر اس بات کی رعایت ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. میں کیا کرتا ہوں کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے اور کتنی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جا کر جلا دوں. لیکن یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اگر وہ کہیں جا کر جماعت میں کھڑا ہوگا تو لوگوں کو بدبو آئے گی تو اس کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں، گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے. کیوں؟ جماعت کی فضیلت کو چھوڑ دے، اس لیے چھوڑ دے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اتنا اہتمام فرمایا ہے شریعت. قدم قدم پر آپ دیکھیں گے مثالیں اس کی کہ شریعت کے احکام یہ ہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم بچپن کا زمانہ کہ بیت الخلاء میں گئے اور وہاں سے گندگی کو بہائے بغیر آ گئے. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بعد میں کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف یہ ایسے ہی غلطی ہو گئی، یہ تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے کہ دوسرا آدمی جب آئے گا اس کو نفرت ہوگی، اس کو تکلیف پہنچے گی اور کسی کو بلا وجہ ناحق تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تم. اس وقت احساس ہوا کہ دیکھو دین ہمارا وہ ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ہم یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. اور ایک تو ہے طہارت. طہارت تو شرائط نماز میں سے ہے، شرائط عبادت میں سے ہے. طہارت کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اپنے آداب، اس کے احکام دیے ہیں. وہ تو خیر مطلوب ہے ہی، فرائض میں سے ہے. لیکن ایک ہے نظافت، ستھرائی. یہ بھی طہارت کے ساتھ نظافت بھی مطلوب ہے. اور وہ اس لیے مطلوب ہے کہ اگر وہ نظافت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو دوسرے آدمی کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بات ہمارے معاشرت کے حصے میں اس درجے میں داخل نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کے لیے باعث
نفرت بن جاتی. آپس میں ہم بیٹھے ہیں، اس لیے بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ بعض یہ مغربی اقوام ہیں، ان کے ہاں طہارت کا تو کوئی تصور ہے نہیں. اندر سے دیکھو تو گندے ہی گندے، اس واسطے کہ طہارت جب نہیں تو گندگی ہے. لیکن نظافت کا اہتمام انہوں نے کیا. اس نظافت کا اہتمام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے غسل خانوں میں اگر جاؤ، جو عام غسل خانے ہیں بازاروں میں بنے ہوئے، جن کے اندر جو عام لوگوں کے استعمال کے ہیں، وہاں جا کر دیکھو تو آپ کو پانی کی ایک بوند بھی فرش پر پڑی ہوئی نہیں ملے گی. صاف ستھرے ہوں گے. اسی مغربی ملک میں مسجد میں جاؤ اور وہاں کے غسل خانے دیکھو تو وہاں تعفن اٹھ سوا معلوم ہوگا. جب یہ منظر ایک آدمی دیکھے گا کہ وہاں صفائی ہے اور یہاں گندگی ہے، تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا یا اسلام سے دور جائے گا. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. بہت سی جگہوں پر الحمدللہ ہے، لیکن اکثر بہت سی جگہوں پر نہیں. جب موازنہ کیا جائے عام جگہوں کا اور ان جگہوں سے جہاں پر کہ دین کے مراکز ہیں، جو دین کی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر اگر یہ گندگی نظر آئے گی، صفائی نہیں ہوگی، نظافت نہیں ہوگی، تو وہ ہم اسلام اور مسلمانوں کا غلط تصور دنیا کے سامنے پیش کریں. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. معاشرت کا آداب یہ ہے کہ جب کوئی کام کرو، چاہے وہ اجتماعی کام ہو، تو اس میں کسی کو بھی ایک شخص کو دوسرے شخص سے تکلیف نہ پہنچے. بہشتاں جا کے آزار نباشد، بہشتاں جا کہ آزار نباشد، کسے رابر از کسے کارے نباشد. تو وہ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ آپ اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. میں آپ کو بے تکلف باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے جہاز ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، ان کے غسل خانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ جب آپ غسل خانے سے فارغ ہو کر جائیں تو اس واش بیسن کو تولیے سے صاف کر کے چلے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والا مسافر جو ہے وہ اس کو صاف ستھرا ملے غسل خانہ. یہ عین اسلام کی تعلیم. مجھ سے ایک ساتھی ایک مرتبہ جہاز میں ہم جا رہے تھے، تو مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ جہاز والے اتنے نامعقول ہیں کہ ہمیں وضو نہیں کرنے دیتے غسل خانے میں. تو اور میں نے وضو کیا تو مجھے بہت انہوں نے زجر و توبیخ کی. تو میں نے کہا بھائی میں تو ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں ہوائی جہازوں کے اندر، مجھے آج تک کسی نے منع نہیں کیا وضو کرنے سے، آپ کو کیسے منع کیا؟ تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا، کیونکہ وہ جہاز کا آدمی تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں منع کر رہے تھے ان کو؟ کہنے لگا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوں منع کر رہا تھا. جا کر غسل خانہ جو دکھایا تو وہاں ایک مارے کا کارزار برپا تھا اس غسل خانے کے اندر. یعنی وہ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ شیشے پر اور دیواروں پر اور فرش جو ہے وہ بھیگا ہوا تھا، اس سے پانی سے اتنی تہ اس کو پانی کی جمی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ یہ اس طرح وضو کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو روکیں گے وہ. لیکن اگر کوئی آدمی سلیقے سے وضو کرے، اس طرح وضو کرے کہ اس کا جب پانی بہہ جائے تو اس کو وہاں تولیے رکھے ہوئے ہیں، کاغذ رکھے ہوئے ہیں، اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر بھیگ جائے تو اس کو صاف کر لیں، شیشے کو صاف کر لیں، دیواروں کو کر لیں، فرش کو کر لیں، اور اس کو صاف ستھرا کر کے خشک کر کے آپ جب واپس جاؤ گے تو دوسرا آدمی آ کر اس کو استعمال کرے گا، اطمینان سے کرے گا. جب یہ اس طرح اگر آپ وضو کرو گے تو واقعی پھر روکنا ان کا کوئی قابل اعتراض نہیں. تو یہ فہم ختم ہو گئی
کہ وضو کرنا تو بے شک ضروری ہے، لیکن وضو کرنے کے ساتھ اس طرح کرنا ضروری ہے کہ آنے والے کو بھی کراہیت نہ ہو. یہ آداب معاشرت ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے اور وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا یہ قاعدہ ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ان الباطل کان زہوقا. ترقی اگر کوئی کرتی ہے، کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی. تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں. وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو در حقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی. اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا مسلم کرے، جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا وہ. آخرت کا معاملہ اور ہے. آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے، لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے، جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے. تو ان لوگوں نے جد و جہد کی، محنت کی، قوم کی تربیت کی، ان کو سلیقہ سکھایا. اس کے نتیجے میں اب آپ کو میں مثال ایک اور دیتا ہوں. ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ایک ٹرین کے اندر جا رہا تھا، تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں جا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آکوپائیڈ ہے، یعنی ابھی اس میں اندر کوئی ہے. تو میں آ کر بیٹھ گیا کہ جب خالی ہوگا تو چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے کوئی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور تختی پر اب آکوپائیڈ لکھا ہوا نہیں تھا، خالی پڑا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، خالی ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اصل میں ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کھڑی ہوں کہ یہ غسل خانہ جو ہے میں نے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی پیشاب کیا ہے وہاں پر، اور جب میں فارغ ہوئی تو گاڑی پلیٹ فارم پر رک گئی، اور پلیٹ فارم پر رکنے کی وجہ سے میں اس کو فلش نہیں کر سکی، یعنی پانی بہا نہیں سکی. اس لیے نہیں بہا سکے کہ پلیٹ فارم پر جب گاڑی کھڑی ہو تو اس وقت میں پانی نہیں بہایا جاتا تاکہ گندگی پلیٹ فارم کے اوپر نہ پھیلے. سارے ریل کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہیں، نہیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہو تو استعمال نہ کیا جائے. تو اس لیے کھڑی ہوں کہ جب گاڑی روانہ ہوگی تو میں جا کے فلش کر کے پھر جاؤں گی، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھوں گی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ قاعدہ ہے پلیٹ فارم کے اوپر گندگی نہ پھیلائی جائے، یہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے ریلوں میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ اہتمام کہ بھئی میں ویسے چھوڑ کر آ گئی ہوں، اس کو فلش کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر مجھے جا کر اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سارے طریقے انہوں نے اپنے قوم کے مزاج میں رچا بسا دیے. اس کے نتیجے میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ساری دنیا ان کو دیکھ کر ان کی سمجھتی ہے کہ یہ قابل تقلید لوگ ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے دین کی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اختیار کر لیا اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ گئے، دنیا میں آگے بڑھ گئے. ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے. تجارت کو دیکھو، تجارت کے اندر امانت، دیانت یعنی سچائی، وہ ان کے ہاں آخرت کا تصور ہو یا نہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں، لیکن اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے امانت اور دیانت کو اختیار کر لیا. تو غرض عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرت کا
ایک باب بڑا طویل باب ہے، خود شریعت کا حصہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں اگر آپ جائیں مغربی ملکوں میں، اگر کوئی بھی جگہ ہوگی، اگر 3 آدمی بھی ایک جگہ کھڑے ہیں تو خود بخود لائن بنا لیں گے، سب بنا لیں گے کھڑے ہو کر، کہ کہیں دھکا پیل نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر دھکا پیل کر کے راستہ بنانے کی کوشش نہ ہو، بلکہ بنا لیں گے، چاہے اس کے لیے ان کو کتنا ہی انتظار کرنا پڑے، انتظار کریں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیچ لائن کے اندر گھس جائے۔ اب یہ حکم ہمارے دین کا تھا، یہ صفیں بنائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر صف بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس کی تعریف فرمائی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے یہ۔ لیکن ہمارے ہاں جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو الامان و الحفیظ، ایک تو دھکا پیل ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ اسی طرح ایک بڑا اجتماع تھا، وہاں بیان ہوا، بیان کے بعد لوگوں نے مصافحہ کرنے کے سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کی۔ اچھا، مصافحہ بھی اب لازم ہو گیا، یعنی واجب بلکہ فرض، اس کے بغیر گویا نجات نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اتنا بڑا مجمع تھا، وہ سارے کے سارے آ کے مصافحہ کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ اب جگہ تنگ ہو گئی، کرنے والے زیادہ ہیں، تو مسجد کی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو۔ یہ سارے معاملات جو ہیں بھائی، مصافحہ جو ہے اول تو فرض نہیں، واجب نہیں، اور جو واجب اور فرض نہ ہو اس کو فرض کا درجہ دینا یہ بدعت بنا دیتا ہے اس کو، آپ سب جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کی وجہ سے کسی آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی دھکا پیل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے بڑھنے، تو حجر اسود تک کا بوسہ دینے کے وقت یہ فرمایا گیا کہ کسی کو دھکا دے کر حجر اسود کا بوسہ نہ لو۔ تو حجر اسود سے زیادہ مقدس چیز کیا ہوگی؟ لیکن اس کے لیے یہ، مگر اس کی تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں ماحول میں، اس لیے کہ معاشرت کے احکام کو تقریباً دین سے خارج سمجھ لیا۔ تو میری گزارش یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہ معاشرت کے دین کے جو معاشرتی احکام ہیں ان کو ذرا زیادہ اہمیت اور توجہ کے ساتھ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی ضرورت ہے ہمارے دینی مدارس کے اندر۔ اور اس کے لیے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے آداب المعاشرت، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی عجیب مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے رسالے میں معانی کا جہان اکٹھا فرماتے تھے۔ اگر وہ رسالہ آداب المعاشرت وہ نصاب میں داخل کر لیا جائے، اور نصاب میں نہیں داخل کیا تو کم از کم روزانہ وہاں پر مدرسے کے اندر کوئی وقت عصر کے بعد اس کا ایک ادب، وہ اس میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، ایک ادب معاشرت کا ایک ادب طلبہ کو پڑھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، پڑھ کے سنا دیا جائے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آداب معاشرت اچھی طرح ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کی تربیت کی نگرانی بھی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔